الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ معزز اساتذہ کرام، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب سوم کے حاصلات تعلم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گوہر اسلامیات کلاس 5 کا باب سوم، اس کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم، اور اس باب میں کل 7 اسباق ہیں۔ پہلا سبق جس کا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وَأَصْحَابِهِ وسلم، اور یہ سبق گوہر اسلامیات کلاس 5 کے صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے۔ معزز اساتذہ کرام، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسراء اور معراج کے معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں، سفر معراج کے واقعہ سے اجمالی طور پر آگاہ ہو سکیں، مسجد اقصی میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی امامت انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جان سکیں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کا مطلب سمجھ سکیں، حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج اور اس کے اثرات سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ معزز اساتذہ کرام، طلباء کو مسجد اقصی کی تصاویر یا دستاویزی فلم ضرور دکھائیے۔ طلباء کو معجزہ معراج کی سائنسی اہمیت اور اثرات بتائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو معجزہ معراج میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نشانیوں سے ضرور آگاہ کیجیے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب سوم کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کے بارے میں جان سکیں، بیعت عقبہ کی شرائط سے آگاہ ہو سکے، فروغ اسلام میں بیعت عقبہ کے دور رس نتائج بھی جان سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کے احوال تفصیل سے بتائیے۔ طلباء کو بیعت عقبہ ثانیہ کے دور رس نتائج سے بھی آگاہ کیجیے۔ طلباء کو 12 نقیبوں کے نام بتائیے اور ان کے مقرر کیے جانے کی حکمت سے بھی ضرور آگاہ کیجیے۔ محترم اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب سوم کا تیسرا سبق جس کا عنوان ہے ہجرت مدینہ، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ ہجرت کا معنی و مفہوم سمجھ سکیں۔ ہجرت مدینہ کے تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور امانتوں کی اہمیت سے بھی آگاہ ہو سکیں، ہجرت مدینہ کے واقعات و اسباب اور نتائج مختصر طور پر جان سکیں، ہجرت مدینہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے متعلق جان سکیں، دعوت دین میں حکمت و دانائی کی اہمیت سے بھی آگاہ ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کے سامنے ہجرت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ایک سیر حاصل گفتگو ضرور کیجیے۔
طلباء کو بتائیں کہ ہجرت مدینہ منورہ کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے اور ہجری کیلنڈر کا آغاز ہجرت مدینہ سے ہوا، یہ بھی ضرور بتائیے۔ طلباء کو ہجرت مدینہ کے مزید واقعات بتائیے اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو ان اشعار سے روشناس کروائیں جو انصار کی بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے استقبال میں پڑھے۔ محترم اساتذہ کرام، باب صوم کا چوتھا سبق جس کا عنوان ہے مواخات مدینہ، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں مواخات مدینہ کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، مواخات مدینہ کے تناظر میں اخوت اور بھائی چارے کے تصور کو سمجھ سکیں، مہاجرین اور انصار کے بارے میں جان سکیں اور مواخات مدینہ کی ہمیشہ کے لیے اہمیت کو بھی جان سکیں، معاشرے میں مواخات اور بھائی چارے کے فوائد اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات سے بھی آگاہ ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایثار و قربانی کے واقعات بھی سنائیے، اخوت و بھائی چارے سے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کا تصور طلباء پر واضح کریں۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب صوم کا 5واں سبق جس کا عنوان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ مسجد نبوی سے صحیح طریقے سے متعارف ہو سکیں، عہد نبوی میں مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق جان سکیں، مسجد نبوی کی فضیلت اور تاریخی اہمیت سے بھی آگاہ ہو سکیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے مسجد نبوی کی اہمیت جان سکیں، عہد نبوی میں مسجد نبوی کی تعلیمی و معاشرتی اہمیت سے بھی آگاہ ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو ہجرت مدینہ، مدینہ منورہ آمد اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں وضاحت سے بتائیے۔ طلباء کو سمعی بصری معاونت سے مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی توسیع اور تزئین و آرائش کے بارے میں بھی ضرور بتائیے۔ طلباء کو بتائیں کہ سلطنت عثمانیہ کے عہد میں کس قدر محبت بھرے انداز میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ معزز اساتذہ کرام، اس باب کا چھٹا سبق جس کا عنوان ہے میثاق مدینہ، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ میثاق مدینہ سے متعارف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی نمایاں دفعات اور پس منظر سے واقف ہو سکیں، میثاق مدینہ کی اہمیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد کو بھی جان سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو میثاق مدینہ کی دفعات اور اس کے اثرات تفصیل سے بتائیے۔ طلباء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیاسی بصیرت کے واقعات ضرور سنائیے۔ معزز اساتذہ کرام، گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب صوم کا 7واں اور آخری سبق جس کا عنوان ہے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلباء اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد کا حقیقی تعارف جان سکیں، غزوہ اور سریہ کے معنی و مفہوم اور فرق کو سمجھ سکیں، غزوات کی ضرورت و اہمیت سے بھی آگاہ ہو سکیں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے اسباب و واقعات کے بارے میں اجمالی طور پر آگاہ ہو سکیں، غزوات کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد و اثرات کو بھی جان سکیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو جہاد کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں بھی ضرور آگاہ کیجیے، طلباء کو جذبہ جہاد سے سرشار کیجیے اور طلباء کو بتائیں کہ غزوات نبوی کے اسباب و واقعات اور نتائج کیا کیا نکلے۔ معزز اساتذہ کرام، امید کرتا ہوں چند ایک گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہماری آنے والی نسل کی خوب محنت کے ساتھ تعمیر سیرت کیجیے، کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہیں، اور بالخصوص ان تمام اسباق میں طلباء کے دل و دماغ میں دین اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھریے، تاکہ آپ سے پڑھنے والے طلباء اپنی جان، اپنے مال، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اس پیارے دین اسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔